باہر سے کوئی ٹیم جیت کے آئے تو اس کے لیے جھوٹ بول کر کسی کو لانے کی ضرورت تو نہیں ہے. لوگ تو ٹیم کے لیے ویسے ہی بڑی محبتیں نچھاور کرتے ہیں. مدرسے کے طالب علم ہیں, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایسا جو کراچی کمپنی نے کہا کہ چلیں امام کعبہ آ رہے ہیں ایئرپورٹ پر اور آپ آ کے ان کا استقبال کریں, تو ہم ان کے لیے آئے ہیں یہاں پر. تو آگے کرکٹ ٹیم ہے. سرفراز ڈوگر صاحب نے جس طریقے سے فیصلہ کیا جہانگیری صاحب کا اور ان کو ڈی نوٹیفائی کرایا, ججز کی ویب سائٹ سے ان کا نام بھی نکلوا دیا, جو پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے, جو کہا سہیل افریدی نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا. عدالتوں کی بات کریں گے. اگرچہ عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا, اگرچہ اس وقت ججز کی ایک اکثریت بظاہر ایسے لوگوں کی ہے جو اس حکومت کے کسی بھی فیصلے کو چیلنج نہیں کرتے, اور جو خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملتا. لیکن آج سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ نے ہم بات کریں گے, انہوں نے ایسے اقدامات کیے ہیں جیسے ملک بھر میں ایک تھرتھلی مچ گئی ہے. سب سے پہلے تو جو پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, انہوں نے تو بالکل وہ جو ایک اونرشپ کا ایک نیا انہوں نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس جاری کر کے تو ایک فیشزم کی ایک نئی مثال مریم نواز کی حکومت نے قائم کی تھی, وہ سارے فیصلے اس کے روک کے اس آرڈیننس کو سسپینڈ کر دیا. یہ لاہور سے خبر آ رہی ہے, میں آپ کو پوری اس کی تفصیل دوں گا. دوسرا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر نے تو طارق جہانگیری صاحب کو نکال دیا, لیکن سندھ ہائی کورٹ نے اپنے حکم امتناع میں اس میں توسیع کی ہے. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں, اور اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس ہائی کورٹ کا فیصلہ مانا جائے. سندھ ہائی کورٹ نے آج بھی حکم امتناعی دیا ہے, کراچی یونیورسٹی کو روکا ہے, کسی قسم کی جو اس معاملے میں پیش رفت ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ آلریڈی ان کو ڈی نوٹیفائی کر چکی ہے. تو اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ, میں آپ کو پوری اس کی تفصیل سناؤں گا. بیرسٹر صلاح الدین نے جو گفتگو کی ہے وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا. اس کے علاوہ ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا وچ از ویری اسٹرینج, وہ ابصار عالم صاحب اور منیب فاروق صاحب. اب یہ دونوں حکومت, ایک نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہے اور دوسرا منیب فاروق صاحب جو ہیں وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں. اور یہ جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے یہ پاکستان کے ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے حوالے سے ہو رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ابصار عالم صاحب پیشین گوئیاں کر رہے ہیں کہ کون بنے گا DGISI, اور منیب فاروق صاحب نے جو ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ISI کا ہے. اب ٹویٹر اکاؤنٹ ISI کا یہ ایجنسی پر ایک بہت بڑا الزام ہے, اس لیے کہ جو میڈیا کو بریفنگز دی جاتی ہیں, عملی طور پر کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن یہ اصولی طور پر یہ موقف ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ادارے, ایجنسیاں, فوج سیاست میں ملوث نہیں ہے. منیب فاروق صاحب کی طرف سے یہ کہنا کہ ایک ایکس اکاؤنٹ ادارے کا ہے, ISI کا ہے, ایک نہایت سنگین بات ہے, اور اداروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے, آرمی چیف کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر سیاست میں پوری مداخلت چل رہی ہے. کیونکہ اگر اس اکاؤنٹ کو جس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے منیب فاروق نے, اس کو دیکھیں تو اس میں تو گفتگو ہی ساری سیاست کی ہے. تو یہ ایک الزام ہے منیب فاروق صاحب نے یہ جو بات کی ہے. تو ایک سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ممکن ہے, اور اگر یہ بات غلط ہے تو پھر جو سائبر قانون ہے وہ بہت سارے دوسرے لوگوں پر, صحافیوں پر تو لگ جاتا ہے, لیکن منیب فاروق صاحب بڑے اینکر ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ایجنسی کا ہے. تو اس پر کوئی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر انہیں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس کی تصحیح کریں, اور اگر ایسا ہی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ بہرحال ایک یہ سچویشن ہے جو میں آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ پیکا ایکٹ اور جو اس وقت جو سختی ہے وہ جو بڑے بڑے چند اینکرز ہیں ان کے لیے ہر چیز جائز ہے, وہ ہر بات کر سکتے ہیں. کسی کی پروموشن کی بات کریں, کسی کی ترقی کی بات کریں, کسی کو کہیں کہ وہ فلاں اکاؤنٹ کس کا ہے, ان کی کوئی یہاں پر وہ نہیں ہے, ان کی روک تھام نہیں ہے. تو پھر وہی ایک سوال ہے کہ یہ پاکستان ایک نہیں ہے, یہ 2-3 پاکستان ہے. کوئی اشرافیہ کا ہے, کوئی غریبوں کا پاکستان تو جس میں ہم رہتے ہیں اس میں تو کوئی وینٹیلیشن بھی نہیں ہے. بہرحال یہ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا. اب ذرا تو ایک اور بات بھی آپ حیران ہو جائیں گے. دیکھیں, کرکٹ پاکستانی پیار کرتے ہیں, اور جب بھی ٹیم ہم بھارت سے جیتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے.
अंडर 19 जो हमारी क्रिकेट टीम है उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और इंडिया को शिकस्त दी, एशियन चैम्पियन का लेके वो वापस पहुंचे, उनका एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भी हुआ। लेकिन ये क्या, मैं आपको एक वीडियो अभी सुनवाऊंगा जिसमें वो उस्मान साहब जो मदरसे के तालिब इल्म है, उन्होंने कहा जी कि हमें ऐसा जो कराची कंपनी ने कहा कि चलें इमाम काबा आ रहे हैं एयरपोर्ट पर और आप आके उनका इस्तकबाल करें, तो हम उनके लिए आए हैं यहाँ पर, तो आगे क्रिकेट टीम है, तो हमें भी क्रिकेट से प्यार है, लेकिन हमें यहाँ पर झूठ बोल कर लाया गया है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडे, ये सारी मुलम्माकारी और लोगों को ये क्या हो रहा है सारा, और इस पर इल्ज़ाम मोहसिन नकवी साहब पर है कि क्योंकि वो वज़ीर दाखिला हैं तो ज़ाहिर है पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, लेकिन अपनी टीम का इस्तकबाल करवाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल और झूठ, मैं वो आपको सब सुनाऊंगा। वेरी सैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत ही अफसोसनाक है ये बात। लोग वैसे ही प्यार करते हैं, भारत से कोई टीम जीत के आए तो उसके लिए झूठ बोलकर किसी को लाने की ज़रूरत तो नहीं है, लोग तो टीम के लिए वैसे ही बड़ी मोहब्बतें निछावर करते हैं। लेकिन ये दो नंबरी किस हद तक मुआशरे में आ गई है ये आपके सामने है। आ जाए जनाब जस्टिस आलिया नीलम के आज के रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डिनेंस आपने जारी किया, ऑर्डिनेंस क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक ऑर्डिनेंस जारी किया है पंजाब हुकूमत ने कि जी अगर अदालत में आपकी किसी प्रॉपर्टी का मामला ज़ेर समाअत भी है तो भी अगर डिप्टी कमिश्नर या रेवेन्यू ऑफिसर चाहे तो वो कब्ज़ा आपसे ले सकता है और अदालत नहीं इसको सुन सकेगी, स्टे ऑर्डर नहीं दे सकेगी। यानी अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है और कोई बंदा आके रेवेन्यू ऑफिसर को लेके आए और आपको आपके घर से निकाल दे, भले उसके पास जाली रजिस्ट्री हो, आप हाई कोर्ट से जाके स्टे नहीं ले सकते और कोई अदालत इसको रोक नहीं सकती। ये ऑर्डिनेंस है। इस पर आलिया नीलम साहबा ने कहा कि ये क्या है, आप तमाम इख्तियार अपने पास रखना चाहते हैं। आप ये अगर आप बताएं जाके अपनी गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर को कि अगर ये चीज़ रही तो ये जाती उमरा भी आपके पास से निकल जाएगा, जाती उमरा से आपको बेदखल किया जा सकता है और ये कोई बड़ा आदमी नहीं, ये सिर्फ डिप्टी कमिश्नर ऑर्डर कर देगा और आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये क्या आप हर तरह का इख्तियार लेना चाहते हैं। बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा रिपोर्टेडली कि अगर इनके बस में होता तो ये आइन को ही ख़त्म कर देते, इससे बड़ी जज ऑब्जर्वेशन नहीं आ सकती। और ये वो जज ऑब्जर्वेशन दे रही है। पिछले आप देखें पंजाब में कितना जुल्म हुआ है पीटीआई के वर्कर्स पर, कितना ज़्यादा झूठे मुकदमे और कितनी ज़्यादा वहाँ पे पुलिस मुकाबलों में लोगों को मारा जा रहा है और हाई कोर्ट ने किसी की कोई मदद नहीं की और वो मुकम्मल तौर पे बांदी बन के हाई कोर्ट रहा है इस हुकूमत की। लेकिन आज आलिया नीलम साहबा भी ये कहने पर मजबूर हो गई हैं कि ये चीज़ नहीं चल सकती और उन्होंने उस आर्डिनेंस के तहत किए गए तमाम फैसले वापस करके उसको ख़त्म कर दिया और कहा कि ये इस पर आप गौर करें, ये मुनासिब नहीं है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, सरफराज डोगर साहब ने जिस तरीके से फ़ैसला किया जहांगीरी साहब का और उनको डी नोटिफाई कराया, जजेस की वेबसाइट से उनका नाम भी निकलवा दिया। हालांकि सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी को रोका हुआ था इस हवाले से किसी तरह की भी कोई कार्रवाई से, एक हुक्म इम्तना था। डोगर साहब को ये बताया भी गया, उन्होंने कहा नहीं ये कोई हुक्म इम्तना नहीं है। आज डिवीज़न बेंच सिंध हाई कोर्ट का उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो हुक्म इम्तना था कि वो तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई आगे ना करे, उस हुक्म इम्तना में उन्होंने एक तरह से इजाफ़ा कर दिया। और जनाब ये बात आप सुन लें, ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन वो आप बयान कर रहे हैं, सारी बात आप सुन लें। तो हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की थी कि कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंसील किया था कि सिंध हाई कोर्ट ने इसमें जो कराची यूनिवर्सिटी की तमाम कार्रवाई थी उसको मुअत्तल कर दिया था। उन्होंने जो तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री की कैंसिलेशन का ऑर्डर पास किया था उसको भी मुअत्तल कर दिया था। तो ये तमाम जो सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे वो कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कंसील किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल की। कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का आज कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और जो वाइस चांसलर हैं उनके जवाब आए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने कोई कंटेम्प्ट नहीं की, हमने कोई कंसीलमेंट नहीं की, जबकि उनकी रिपोर्ट वाज़ेह है कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की। और इसीलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी था कि सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी को मज़ीद, डोगर साहब ने कहा था कि सिर्फ उनको मज़ीद कार्रवाई से रोका गया है
یہ جبکہ ایکچولی مزید کارروائی سے نہیں روکا تھا بلکہ سسپینڈ کیا تھا تمام جو کارروائی تھی. بہرحال آج کنٹینٹ فائل ہوئے. بینچ نے مگر یہ آبزرو کیا کہ آج یہ ہمارا آخری دن ہے, تو اس کے بعد آپ کی ارجنسی اپلیکیشن لگا دیجیے گا نئی بینچ کے سامنے. تو سر حکم امتناع میں توسیع کی گئی ہے جو سندھ ہائی کورٹ کا تھا. جی بالکل, دیکھیں قانونی طور پہ تو جو کراچی یونیورسٹی کی تمام کارروائی تھی وہ آج کے دن بھی معطل ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ایک ایسی چیز پہ کیا ہے جس کا وجود ہی نہیں تھا. ایک جج کو نوکری سے برطرف کر دیا ہے, ایک ایسی رپورٹ پہ, ایک ایسی کارروائی پہ, ایک ایسے آرڈر پہ جو فیلڈ میں ہے ہی نہیں, وہ معطل ہو چکا ہے اور آج کے دن بھی معطل ہے. تھینک یو سر, تھینک یو. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنا بڑا بحران ہے, عدالتی بحران ہے. 2 ہائی کورٹس آمنے سامنے آ گئے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اس میں اعلیٰ سپریم کورٹ میں جو وفاقی آئینی عدالت ہے وہ اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالتی ہے. لیٹس سی, پھر بھی امید تو نہیں ہے لیکن پھر بھی چلیں دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک نوجوان کی گفتگو سنواتا ہوں جو آپ خود سن لیں, جہاں پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے. محبت ہے کرکٹ کے لیے پاکستان کی, لوگ ویسے ہی آ جاتے اور ایک بڑا کارنامہ دیا ہے. لیکن اور میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں اس فتح کے اوپر کوئی سٹگما نہیں لگانا چاہ رہا تھا, لیکن میرا دل دکھ گیا یہ بات سن کے جو عثمان صاحب نے کی ہے. ذرا سنیے کیا کہہ رہا ہے یہ بچہ. اچھا, ہمیں یہاں غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے. ہمیں وہاں کے ایس نے بتایا تھا تانا کراچی کو نہیں گئے کہ یہاں پہ امام کعبہ آنے والے ہیں, آپ لوگوں نے وہاں جا کے نا تقریر کرنی ہے اور تلاوت کرنی ہے. تو ہمیں اس بہانے سے لے کے آیا گیا ہے. ہمیں یہاں پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ کرکٹ ٹیم آنے والی ہے, تو ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے. یہاں پہ ہمیں صبح نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے. یہاں پہ سب طلباء کو غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے اور یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہاں کس لیے ہم لائے گئے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کو غلط بیانی کر کے لایا گیا ہے ادھر. اللہ نے جس کو عزت نہ دی ہونا اس کو ہم عزت نہیں دے سکتے. کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم ہیں, وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں, لیکن غلط بیانی کر کے ہمیں نہیں لانا چاہیے تھا یہاں پہ. والسلام. اب آپ مجھے بتائیں, یہ جھوٹ کا سارا کاروبار اور یہ سارا کا سارا مطلب یہ اتنی افسوسناک اور شرمناک یہ باتیں ہیں کہ انسان کا دل دکھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہمارا ملک تھا اور صرف ایک عمران کی دشمنی میں کیا ہم نے اس کو بنا دیا ہے. اور وہ شخص جو پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے, جو کہا سہیل افریدی نے, اس کو ہم نے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بنا دیا. اور ابھی تو میں وہ خبر کر نہیں رہا جو آ رہی ہے یونیورسٹی سے کہ 22 سالہ نوجوان نے سیمسٹر کی فیس مطلب خودکشی کر لی اس نے, جبکہ اسے دوسری دفعہ اسے مانگی جا رہی تھی. اور میں بڑا دل دکھ گیا ہے ان ساری یہ معاشرہ جہاں ان حکمرانوں نے پہنچا دیا ہے. اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نگہبان.